السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم بند ناک گاڑا نزلہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نزلہ زکام کا علاج اگر ٹھیک نہ ہو تو اس سے پھیپھڑوں کی سوزش، نمونیا اور سر درد، آنکھ درد اور جسم کا اعصابی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ مصروفیت کی وجہ سے بہتے نزلہ زکام سے تنگ آ جاتے ہیں اور علاج میں اسے روکنے کی ادویات استعمال کرتے ہیں۔ جیسا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نزلہ کو 3 دن تک نہ روکا جائے، مگر جب بہتے نزلہ زکام کو روکا جاتا ہے تو پھر اصل کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ نزلہ دماغی عروق میں رک کر گاڑھا ہو جاتا ہے، دماغ بند بند سا محسوس ہونے لگتا ہے، سر اور چہرہ متاثر ہو کر درد کرنے لگتا ہے، ناک سے سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے۔ متاثرہ شخص ناک میں بولنے لگتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور درد کرتی ہیں۔ پھر مریض سوچتا ہے کہ اسے جاری ہی کر دوں تو سکون مل سکتا ہے، چنانچہ وہ مختلف ادویہ کو استعمال کرتا ہے اور کبھی بھاپ لیتا ہے۔ یہی اگر نزلہ زکام کو 3 دن تک بہنے دیا ہوتا تو اتنی پریشانی نہ اٹھانا پڑتی۔ لیکن سامعین محترم، ہم آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ بند ناک اور گاڑے جمے ہوئے نزلہ زکام کو فوری طور پر جاری کرنے کے لیے آپ کو ایک مجرب نسخہ دیتے ہیں۔ بنائیں، عمل میں لائیں اور شفا پائیں۔ تو سامعین نسخہ نوٹ فرما لیں۔ زیرہ سفید 10 گرام، استخدوس 25 گرام، خشک تمہ بغیر بیج کے لینا ہے 10 گرام، ریون چینی 50 گرام۔ تمام دوائیوں کو آپ کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ٹی سپون پانی کے ساتھ ہے، اور کھانا کھانے کے 40 منٹ بعد یہ دوا استعمال کرنی ہے۔ اور یہ مقدار خوراک جو دی گئی ہے ٹی سپون، یہ جوان شخص کے لیے ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر عمر کم ہے تو اسی حساب سے اس کی مقدار بھی تھوڑی کم کی جا سکتی ہے، اور اگر زیادہ عمر کا کوئی آدمی ہے یا عورت ہے تو وہ اس کی مقدار ٹی سپون ہی رکھیں، اور اگر بالفرض وہ سمجھیں کہ ٹی سپون مقدار کافی نہیں ہے تو اس کو آدھا ٹی سپون اور بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ 1.5 ٹی سپون یہ دوائی پانی کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ پانی ٹھنڈا نہ ہو، نیم گرم سا پانی ہو اس کے ساتھ استعمال، یا تازہ پانی ہو اس کے ساتھ استعمال کی جائے۔ تو اس میں غذا کا بہت اہم رول ہے۔ تو غذا چند دن کے لیے، جب تک آپ کا یہ نزلہ زکام اور یہ جو ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک آپ صرف دودھ سے ڈبل روٹی کھا سکتے ہیں، رس کھائیں، سوئیاں دودھ والی بنائیں لیکن دودھ اس میں زیادہ ہو، یہ استعمال کریں، اور دال مونگ صرف استعمال کریں، اور وہ بھی شوربے والی۔ کدو ہے، کدو کا بھی شوربہ کر لیں، اور یہ کدو کی کاشیں آپ کھا سکتے ہیں اور اوپر سے اس کا شوربہ پی سکتے ہیں۔ اس میں کالی مرچ ڈالنی ہے، یاد رکھیے، اس میں سرخ مرچ نہیں ڈالنی۔ تو پرہیز میں ہر قسم کا گوشت، دال چنا، کریلے، قیمہ، بیسن سے بننے والی تمام چیزیں، پکوڑے اور جیسے کڑی ہے تو، اور حلوہ پوری، چنے، پالک، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ہاں، البتہ چاول سفید یعنی ابلے ہوئے چاول، یہ تھوڑی مقدار میں دودھ ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی مفید اپنے تجربات جو ہیں وہ آپ کی نظر کرتا رہوں گا۔
دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔